سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ٹیکنالوجی چینج ہونے سے معاشرے میں سچ جاننا، معاشرے کی سیاست اور اس کے علاوہ معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے فیصلے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پاکستان بھی اسی کرائسس سے دوچار ہے جس سے پوری دنیا اس وقت دوچار ہے، اور وہ کرائسس یہ ہے کہ یہ جو نیا ٹیکنالوجیکل چینج آیا ہے پالیٹکس کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کا جو امپیکٹ لوگوں کی ڈیسیژن میکنگ کے اوپر ہوا ہے، اس کو کرٹیل کیسے کرنا ہے، اس کی بات کیسے کرنی ہے۔ ایک بہت ہی فیمس جو تھیرسٹ ہیں نیل پوسٹ مین، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے آگے کلچر سرنڈر کر دیتے ہیں، دا سرنڈر آف کلچر ٹو ٹیکنالوجی، ان کی کتاب ہے ٹیکنوپلی، وہ اس میں کوٹ کرتے ہیں۔ جب بھی پروسیس جس کے تھرو نالج یا کوئی خبر آگے پہنچائی جاتی ہے اس کی ٹیکنالوجیکل شفٹ آتی ہے، یعنی کہ جب لکھ کر آئیڈیاز پروموٹ کیے جا رہے تھے تو اس وقت پوری دنیا نے جس ریولوشن کی بنیاد رکھی وہی کل کو جا کے رینیسانس بنی، وہی کل کو جا کے ریفرمیشن بنی، اور پرنٹنگ پریس کے آنے سے یورپ میں جو تبدیلیاں آئیں وہ صرف اس لیے آئیں کہ ایک آئیڈیا اتنی تیزی سے پھیل سکتا تھا وہاں پر جو اس سے پہلے پاسبل ہی نہیں تھا۔ اور اب آ کر سوشل میڈیا کے دور میں جو ٹی وی کی سیاست تھی وہ ریلیونٹ ہوتی دکھائی دی، اور ٹی وی کے دور میں جو اخبار کی سیاست تھی وہ ریلیونٹ ہوتی دکھائی دی۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح کی اگزامپلز آپ کے سامنے موجود ہیں جہاں مین اسٹریم میڈیا ریلیونٹ ہو جاتا ہے، اور سوشل میڈیا کے بلبوتے کے اوپر ایک قوت آلٹرنیٹیو نیریٹو بنا کے عوام کو کنونس کر سکتی ہے کہ ہم ان کنونشنل پولیٹیشنز ہیں اور ہمارے ہاتھ میں امریکہ دے دیجئے، اور وہ دینے کے بعد وہاں کیا ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے۔ آج کل چین سو لے کے اور ایک آری لے کے کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایلون مسک سٹیج کے اوپر، اور کہہ رہا ہے میں اس سے بیوروکریسی کو کاٹ دوں گا۔ تو ایسے لوگ آپ کو طاقت میں دکھائی دے رہے ہیں جن کے بارے میں شاید کسی نے سوچا بھی نہ ہو کہ ان کو گورنمنٹس مل جائیں گی، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ ہے ٹیکنالوجیکل چینج۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا کے تھرو جو پروپگیشن آف آئیڈیاز ہے اس میں ایک عوام یا ایک عام شہری کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کا ایک اپنا باعث بھی ہوتا ہے۔ اگر میں کسی بھی چیز کے بارے میں بات کروں، لیٹس سے میں کہتا ہوں کہ میں نے کوئی اسپیسیفک برگر کھانا ہے، یا کسی ریسٹورینٹ میں جانا ہے، یا میں نے فرنیچر خریدنا ہے، یا میں نے کوئی چیز، کوئی واچ، کوئی شوز، کوئی ایسی چیز خریدنی ہے، 2 منٹ کے بعد آپ کو اپنی ٹائم لائن کے اوپر اس کا اشتہار کیسے دکھائی دیتا ہے؟ وہ ایسے کہ یہ سوشل میڈیا کی اٹینشن اکانومی $300 بلین کی ہے، $300 ارب کا مارکیٹ سائز ہے اٹینشن اکانومی کا۔ اور اٹینشن اکانومی ہوتی کیا ہے کہ جس چیز پر آپ توجہ دے رہے ہیں اس کے اوپر اشتہار لگا کے آگے بیچ دینا۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، یہ یوٹیوب، یہ فیس بک، یہ سارے دراصل یہاں پر آپ کو لوگ آ کر سچ بتائیں گے، تو اس سے بڑا بیوقوف اسی لیے کوئی نہیں ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ جو بات لوگوں کی توجہ کا مرکز بن سکتی ہے اور مشہور ہو سکتی ہے صرف وہی کی جاتی ہے، اس کے اوپر وہ پلیٹ فارم اشتہار لگاتے ہیں، کریٹر بھی پیسہ کماتا ہے، وہ بھی پیسے کماتے ہیں، بات ختم۔ بیوقوف کون بنا؟ آپ بنے۔ اس کے لیے میں ایک ٹرم استعمال کرتا ہوں، اور وہ ٹرم اکثر میں نے بولی بھی ہے، اور وہ یہ ہے الگورتھمک جیلز۔ الگورتھم کی ایک جیل میں آپ کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا پسندیدہ سیاسی لیڈر ہی صرف آپ کو چاروں طرف دکھائی دے گا۔ آپ کو اس کا کرٹیسزم، اس کے خلاف بات، اس کے خلاف ایویڈنس، اس کی حرکات جو اصل ہیں وہ اپنی ٹائم لائن پہ دکھائی ہی نہیں دے سکتی۔ اس پہ تنقید کرنے والے، اس کے ناقدین، اس کو ایکسپوز کرنے والے دکھائی ہی نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو صرف وہی دکھایا جائے گا جو آپ جذباتیات میں آ کے فیل کرتے ہیں۔ یہ ہے سوشل میڈیا کی ریالٹی۔ اس کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ آج کل آپ سوشل میڈیا کے اوپر جا کے وہ کانٹینٹ جس میں سائنس پڑھائی جا رہی ہو، بچوں کی تعلیم کی بات ہو، یا جس میں فلسفے کا ذکر ہو، تاریخ پڑھائی جا رہی ہو، اس کے ویوز دیکھیں، اور یہ ڈیلی ولاگرز، ڈکی بھائی ٹائپ، ان کے ویوز دیکھ لیں کتنے ہیں۔ تو اس پر پوسٹ مین کہتا ہے کہ گیدر این آڈینس اینڈ سیل اٹ ٹو این ایڈورٹائزر، کہ آپ کا کام صرف یہ ہے میڈیا پہ کہ ایک بڑی سی عوام اکٹھی کریں اور بعد میں اشتہار لگانے کے لیے اس کو آگے پلیٹ فارم کو بیچ دیں۔ تو پاکستان کے اندر بھی میں نے یہ دیکھا کہ بہت سے لوگ جو تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے کلٹ کا شکار ہیں،
وہ صرف اور صرف آپ کو ایک ہی بات کرتے دکھائی دیں گے کہ تاریخ میں اس سے زیادہ آنیسٹ آدمی ہم نے زندگی میں دیکھا ہی نہیں. اب ان کا یہ نیریٹو کہاں سے آ رہا ہے؟ میں تو سمجھتا یہ ہوں کہ جب تک اس ٹیکنالوجی کا انالیسز نہیں ہوگا، ان کی جو آراء ہیں اس کا بھی، ان کی جو چوائسیز ہیں اس کو بھی انالائز نہیں کر سکتے. اگر ان کی ٹائم لائن پہ، ان کے واٹس ایپ گروپس کے اندر، یا پھر ان کی جو ریکمنڈیشنز ہیں اس پہ کچھ اور آ ہی نہیں رہا، تو ہاف ٹروتھ کے علاوہ وہ بولیں گے کیا؟ یہی بولیں گے. ایک پاکستان کے اندر بھی یہ نیریٹو ایگزسٹ کرتا ہے کہ جتنی اویئرنیس آج کے دور میں آ گئی ہے کبھی بھی نہیں آئی. تو اس سوشل میڈیا کے تھرو جو اویئرنیس آ رہی ہے اس کو آپ ناپ لیجئے کیسے. ہاؤ وڈ یو کنسیڈر اٹ اویئرنیس اگر آپ کو ایک ایسے کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے جہاں صرف جو آپ سننا چاہتے ہیں آپ کو وہی سنایا جا رہا ہے. اور یہی انالیسز ان یوٹیوبرز نے کیا ہے. میں خود اتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا کوئی تعلق نہیں تھا اس بیانیے سے، یا کسی اور پارٹی کے بیانیے سے بھی چلے میں کہہ لیتا ہوں، لیکن ایک مارکیٹ انالیسس کیا کہ اچھا یار مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، اور جو ان کو وہاں پہ بڑے نمبر میں دکھائی دیا ایموشن، اس کو بیچنا شروع کر دیا، خود پیسے جیب میں ڈالے چلے گئے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ حق سچ کی لڑائی میں لوگ ماریں کھا رہے تھے. یہ صحافیوں کی بات کر رہا ہوں، وہ والے جو کہ صرف اور صرف فیک نیوز پھیلا رہے ہیں دن رات، جن کے اوپر کہنے کے لیے تو پیکا آرڈیننس آ گیا ہے، جس پر احتجاج بھی بہت کر لیا، میں نے بھی کنڈیم کیا اور لوگوں نے بھی کیا، لیکن جو اس کا اصل والا کام تھا وہ بھی نہیں ہوتا کسی سے. تو اس کے اوپر آپ کو وہ بھی یہی کرتے دکھائی دیں گے کہ میرا دماغ خراب ہے اگر مجھے مہینے کا 1.5 کروڑ روپیہ ایک آدمی کی پرستش کر کے آ رہا ہے تو میں کیوں چھوڑوں گا اس کو. یہ جو ڈیسیژن میکر ہے نا، پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مسئلہ سارا روٹی کا اینڈ پہ. اس میں کوئی حق سچ کی لڑائی، حقیقی آزادی، وہ کھڑا رہا اور وہ جھکا نہیں، اس نے ڈیل نہیں کی، اٹ از آل سیکنڈری. یہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اگر میں عمران خان کو روز تھمبنیل پہ 3 دفعہ دن میں نہیں بیچوں گا تو میں کھاؤں گا کیا؟ میرے پاس نہ تاریخ کا کوئی علم ہے، نہ میں نے زندگی میں کوئی کتاب پڑھی. یہ سارے اٹھا کے دیکھ لیں جو انٹیلیجنشیا بنے ہوئے ہیں نا اس وقت جمہوری تحریک کی، ان میں سے کوئی ایک نہیں ملے گا جو اس کے علاوہ کسی اور ٹاپک پہ بات کر سکتا ہے 2 منٹس. ہسٹری پہ کوئی آرگیومنٹ کروا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، سوشل کرٹیسزم کروا کے دیکھ لیں، اس کے علاوہ فلسفی کا نالج چیک کر لیں، سوشل سائنس کا نالج چیک کر لیں، ان کا کنٹمپرری افیئرز گلوبل لیول پہ کیا ہیں اس کا نالج چیک کر لیں، 0 ملے گا آپ کو. انہوں نے صرف ایک الگوریدم پکڑ لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جذبات فروشی دن رات کرو، ڈالر لپیٹو، گھر جاؤ. پاگل تو آپ بن رہے ہو بھائی، ہمارا کیا جا رہا ہے اس میں؟ چلو میکسیمم کاسٹ کیا ہوگی کہ ایک FIR آ جائے گی مارکیٹ میں، ملک سے باہر چلا جاؤں گا، نو ایشوز ایٹ آل. اور جس نے اس سے زیادہ کاسٹ پے کی وہ اسی لیے کی کہ اس نے ایک مافیا جوائن تو کر لیا، لیکن وہ چھوڑ نہیں سکتے پھر آپ اپنی مرضی کے بغیر، یا تو آپ جوائن نہ کرتے. تو یہ چیز ہے کہ اسی لیے آپ کو پچھلے اور اگلے ولاگ کے اندر بھی نا ان کے زمین آسمان کا فرق ملے گا. ایک میں کہہ رہے ہوں گے ملٹری کوڈز بالکل جسٹیفائڈ ہیں، اگلے میں کہہ رہے ہوں گے بالکل غلط ہیں. 2 سال پہلے کی ویڈیوز نکالو، بولیں گے یہ جو بلوچ اور پشتون ایکٹیوسٹ کو اٹھاتے ہیں کچھ کیا ہی ہوگا تو اٹھاتے ہیں نا، اور اب آ کر بالکل اپوزٹ بات کر رہے ہوں گے. تو یہ جتنی بھی چھلانگیں لگ جائیں، جو آگے سے دیکھ بھی رہا ہے نا اسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹروتھ کے پیچھے آیا ہی نہیں، وہ تو ایموشن کے پیچھے آیا ہے. وہ سچ لینے کے لیے تھوڑی آیا یہاں پر، وہ تو یہ آیا کہ مجھے جو دل سے چیز سن کر خوشی ہوگی نا مجھے وہ سنا، اور میرے ویوز جو ہے نا وہ لے جاؤ، خود بھی پیسے کماؤ، میں بھی پاگل بنتا ہوں. تو اس پہ مارشل مکلوئن کی ایک ٹرم تھی، وہ کہتا ہے دا میڈیم از دا میسج. اس میڈیم کا ایک اپنا باعث بھی ہے. ہم اور آپ جو یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے آ کے اویئرنیس میں بہت اضافہ کر دیا، کہیں بھی جا کر آپ دیکھ لیجئے آج کے دور میں جس کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے نا وہ آپ کو بہتر آرگیومنٹ کرتا ہوا دکھائی دے گا. جس کے پاس اسمارٹ فون ہے اس کو تو ریل سکرول کرنے سے فرصت ہی نہیں ہے، وہ تو سیریس آئیڈیا کنسیو ہی نہیں کر سکتا، وہ تو 5 منٹ کتاب پڑھنے کے قابل نہیں رہا، کیونکہ اس نے انٹرٹینمنٹ کا ایک ایسا سیلاب آپ کو مہیا کر دیا کہ آپ بھول گئے باقی سارے ڈسکورس کو. اور اسی لیے آپ نے جوکرز کو وزیر اعظم بنوایا پوری دنیا میں، کیونکہ اگر آپ نے کنزیوم ہی انٹرٹینمنٹ کی ہے
تو آپ پھر پی ایم ہاؤس میں بھی سرکس ہی لگانا چاہو گے نا بھائی. بورنگ چیز کیا کرنی ہے آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. سیاست انٹرٹینمنٹ کا سورس جس بھی ملک میں بنتا ہے وہ ملک ڈسٹرائے ہو جاتا ہے، بیکاز اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود انٹرٹینمنٹ. اور جو معاشرے انٹرٹینرز کو لا کے ایلیویٹ کر رہے ہیں پولیٹیکل لیڈرز اور ڈیسیژن میکرز اور لیجسلیٹرز کے اندر، دے آر ڈومڈ گون ڈسٹرائڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زمین آسمان کا فرق ہے ان دو میدانوں میں جن کو یکجا کیا جا رہا ہے. کیونکہ ہم اس کو بھی فلم اور ڈرامہ سمجھتے ہیں. آپ کبھی بات تو کریں ان کے کارکنان سے، وہ آپ کو سٹوری ایسے سنائیں گے کہ اچھا اس نے یہ بولا اور پھر آگے سے یہ جواب آیا، اور وہ جس طرح چلتا ہے اور جس طرح اس کا ایکسنٹ ہے اور جتنا اس کو پتہ ہے، اور وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا ہے، پرچی نہیں رکھتا. یہ کوئی ایشوز ہیں؟ آر دیز ایشوز وچ کوڈ افیکٹ دا لانگ ٹرم پالیسی میکنگ آف اے کنٹری؟ مذاق سارا. تو یہ پروپیگیٹ بھی وہی کر رہے ہیں جو کہ اس سرکس کو کنزیوم کرتے ہیں دن رات، جو اس الگوریدم کی جیل میں پھنسے ہوئے ہیں. آج کے دور میں جب تک آپ اس سوشل میڈیا کے انہیرنٹ بائس کو، اسمارٹ فونز کے ٹیکنالوجی کے انہیرنٹ بائس کو، یعنی کہ اس کے ایک اپنی پلیٹ فارم کے اندر جو مسائل ہیں کہ جس طرح سے وہ آپ کے ایموشن کو ابھارتی ہے، اس کو نہیں سمجھیں گے، بے وقوف بنتے رہیں گے. کبھی اپنے گھر میں ٹیسٹ لے لیجئے کہ جو 50 سال سے اوپر کے گھر میں سٹیزنز موجود ہیں نا، آپ کے والدین ہوں گے اور ہوں گے، وہ بیچارے تو اتنے بینائن ہیں اس چیز کے سامنے کہ ایک واٹس ایپ فارورڈ مارو اور ان کو لگے گا کہ یہ بالکل سچائی ہے. وہ آگے جا کے 10 جگہ بتا دیں گے کیونکہ پلیٹ فارم کو نہیں سمجھتے. سو دی آنسر از ناٹ ٹو بلاک ایوری تھنگ. آئی ایم ناٹ آرگیوئنگ فار بلاکنگ ایوری تھنگ. I am saying that until you understand the inherent bias of this technology, تو بہت سے لوگ آپ کے آ کر آپ کے ملک کو برباد کر کے چلے جائیں گے and you won't get to know that. So اپنے آپ کو لٹریٹ اور ایجوکیٹ کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ جس جذبے کو دن رات کنزیوم کر رہے ہیں اس کو دن میں ایک بار چیلنج ضرور کریں. کوئی بھی پوزیشن، چاہے وہ پولیٹیکل ہے، ایڈیولوجیکل ہے، کوئی بھی آپ نے لی ہوئی ہے نا، دن میں ایک بار ضرور سوچیں کہ could this be wrong. اگر اس کا جواب آپ کو کہیں سے ملتا ہے اس کو تلاش کریں اور پھر انوویٹ کریں. ادروائز اس کلٹ فالوئنگ کا حصہ بن جاؤ گے جو کل کو آپ کو بھی ڈسٹرائے کر دے گی.